دا لیجنڈز آف اسلام کے ساتھ میں ہوں محمد خالد، اور اگر آپ اسلامی تاریخ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام علیہم الاسلام، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے دور کے دلچسپ اور ایسے بہت سے واقعات جاننا چاہتے ہیں جو مطالعہ کی کمی کی وجہ سے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، تو بنا وقت گنوائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ بہت سے لوگ روحانی علاج کے لیے پانی پر دم کر کے پیتے ہیں، جس سے اس پانی میں برکت اور شفا پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا پانی بھی ہے جس پر کسی دم کی ضرورت نہیں، بلکہ اس میں ازل سے شفا موجود ہے۔ یہ آب زمزم ہے۔ آب زمزم کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک بتانے کے لیے یہ کہنا ہی کافی ہے کہ جب بھی کوئی زائر مکہ مکرمہ سے واپس جاتا ہے تو عزیز و اقارب کے لیے تحفے یا تبرک کے طور پر آب زمزم ہی لیا جاتا ہے۔ زمزم کے کنویں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کی تاریخ قریباً 4000 سال پرانی ہے۔ زمزم کا کنواں کعبہ سے 20 میٹر مشرق کی جانب واقع ہے اور قریباً 30 میٹر یعنی 98 فٹ گہرا ہے۔ زمزم کے اس کنویں سے 11 سے 19 لیٹر پانی ایک سیکنڈ میں نکالا جا رہا ہے۔ آب زمزم کے آغاز کے بارے میں اگر بات کی جائے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کے ہمراہ بحکم خداوندی عرب کے صحرا میں چھوڑ آئے اور حضرت اسماعیل جو کہ اس وقت ایک شیر خوار بچے تھے، ان کو پیاس لگی اور پیاس کی شدت میں حضرت اسماعیل ایڑیوں کو رگڑنے لگے تو وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹا جس کا پانی تیزی سے پھیلنے لگا اور بی بی ہاجرہ نے زمزم کہہ کر اسے روکا۔ وہ چشمہ آج تک جاری ہے اور اس کے پانی کو آج تک آب زمزم ہی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے آب زمزم کے نکلنے کے بعد سب سے پہلے وہاں قبیلہ جرہم کے لوگ آئے۔ قبیلہ جرہم یمن کے رہنے والے تھے اور وہاں آئے قحط کی وجہ سے انہیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ بنو جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلہ میں ہوئی۔ 130 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ وصال کے بعد حسب وصیت آپ کے بیٹے کیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اس طرح بنی اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ ایک زمانے کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں اختلافات ہوئے۔ بالآخر جب بنو جرہم غالب آ گئے اور مکے میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی تو چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے اور یہاں تک ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف و جوانب میں آباد ہو گئی۔ جرہم کا ظلم و ستم، فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا۔ لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو زمزم کے کنویں میں دفن کر گئے۔ زمزم کو اس طرح سے بند کر دیا کہ زمین کو ہموار کر دیا اور اس سے زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ بنو جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکے میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر کنویں کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ ایک لمبے عرصے تک اس کا نام و نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ مکہ میں جناب عبد المطلب کا زمانہ آیا اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چاہے زمزم جو عرصہ سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے۔ اس حوالے سے 2 روایات ملتی ہیں، جس میں سے پہلی کچھ یوں ہے کہ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں کہا، برہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا برہ کیا ہے تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، مجنونہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا مجنونہ کیا ہے تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا طیبہ کیا ہے تو وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے، زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ پانی کا ایک کنواں ہے کہ جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔
اس روایت میں استعمال ہونے والے الفاظ طیبہ، مظنونہ اور برہ یہ سب زمزم کے القاب اور اوصاف ہیں۔ روایت میں مزید ہے کہ اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بھی بتائے گئے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتائے جانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے، یعنی رویائے صادقہ ہے۔ اس سلسلے میں جو واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے والد ابی طالب بن عبد المطلب سے سن کر بیان فرمایا ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ ایک روز جناب عبد المطلب اپنے حجرے میں سونے والے تھے کہ انہیں غیب سے آواز آئی، اپنی پاک چیز کو کھودو۔ یہ آواز انہیں دوسرے دن پھر آئی تو انہوں نے غیب سے آواز دینے والے سے پوچھا، کون سی پاک چیز؟ تو انہیں آواز آئی، سوکھی پاک چیز۔ جب انہوں نے تیسرے دن وہی آواز سنی اور اس سوکھی پاک چیز کی وضاحت چاہی تو انہیں جواب ملا کہ اپنے سوکھے کنویں کو نہر میں بدل دو، اور پھر آواز آئی زمزم کو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان فرمایا کہ جس روز ان کے دادا جناب عبد المطلب نے زمزم کی دوبارہ کھدائی کا حکم دیا تو ان سے قریش نے تعاون نہیں کیا، اور اس روز ان کے ساتھ ان کے بیٹے حارث کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ جناب عبد المطلب نے قریش کے لوگوں کو اس کی کھدائی پر یہ کہہ کر آمادہ کرنا چاہا کہ اس سے قریش کے علاوہ ان تمام اہل عرب کو بھی فائدہ پہنچے گا جو خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کے لیے مکے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بات کو ایک زمانہ ہو گیا ہے، لہٰذا اب صرف عبد المطلب کی نشاندہی پر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے زمزم کی نشاندہی ٹھیک کی ہے۔ آخرکار یہ طے پایا کہ اس جگہ کی نشاندہی کے لیے بنی سعید بن حزیم کی اس کاہنہ کے پاس چلا جائے جو نواحی شام کے کسی گاؤں میں رہتی تھی اور اس زمانے میں بہت مشہور تھی۔ جناب عبد المطلب یہ دیکھ کر قریش کو زمزم کی دوبارہ کھدائی پر آمادہ کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے، اس بات کے لیے مان گئے۔ قریش کے لوگوں کے ساتھ، جن میں بنی ہاشم، بنی امیہ کے علاوہ قریش کے دوسرے قبائل کے کچھ لوگ بھی شامل تھے، شام کے اس گاؤں کی طرف چل دیے۔ لیکن راستے میں خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی انہوں نے مکے سے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ جناب عبد المطلب کے سوا سب کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ تو وہ پھر پیاس سے تڑپنے لگے، اور یہ دیکھ کر کہ وہ سب کے سب کہیں پیاسے مر ہی نہ جائیں، کسی نہ کسی طرح مکہ کی طرف واپسی کا ارادہ کیا۔ تو پہلے عبد المطلب ہی اپنی سواری کے قریب پہنچے اور ان کے علاوہ دوسرے سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں زمین سے پانی ابل رہا ہے۔ یہ کرشمہ قدرت دیکھ کر انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ ضرور کوئی غیبی طاقت جناب عبد المطلب کے ساتھ ہے، اور وہ ان کے ساتھ مکے واپس آ کر ان کی بتائی ہوئی جگہ پر کھدائی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ اس کے بعد یہ قدرتی چشمہ فیض پھر سے جاری ہو گیا، بلکہ زمزم کی نگرانی، اس سے حجاج کعبہ کو پانی پلانے اور ان کی مہمانداری کی ذمہ داری اور خانہ کعبہ کی تولیت بھی انہی کے سپرد کر دی گئی۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آب زمزم کے کنویں کو کھودتے وقت جناب عبد المطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے اور کوئی یار و مددگار نہ تھا، اس لیے جناب عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر حق تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بیٹے جناب عبداللہ تھے، مگر 10 بیٹوں میں سے جناب عبداللہ کا انتخاب قربانی کے لیے کیسے ہوا اور جناب عبداللہ کے نکاح کا قصہ کیا ہے، یہ ہم آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، نیک تمناؤں اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور درودوں کے تحفے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔